وجدها تغرو في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع السببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق اللہ مولانا العظیم. یہ مشرکین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے کہنے پر ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا کہ وہ کون ہے، کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تفصیلات بیان کی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے پوچھتے ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین ایک مسلمان بادشاہ تھے، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور آپ کے امتی ہیں. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر ملاقات کی تھی اور آپ سے دعا کرائی تھی میں پورے عالم کی سلطنت اور بادشاہت مجھے ملے. ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم پر ان کو سلطنت دے دی. پورے عالم کی جتنے بھی اس زمانے کے بادشاہ تھے سب آپ کے تابع تھے، اور اوپر سے تو بادشاہ تھے لیکن اندر سے فقیر، درویش اور اللہ کے ولی تھے. اصحاب کہف کی طرح تھے اندر سے. باطن ان کا ولایت لیے ہوئے تھا اور ظاہر بادشاہت لیے ہوئی تھا. اس لیے ولایت بادشاہت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے. ولی کا فقیر ہونا اور جو ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بادشاہ جس طرح نبوت بادشاہ کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، ولایت بھی جمع ہو سکتی ہے. بہت بڑے بادشاہ تھے. سلیمان علیہ السلام، یعنی ان کے بعد سلیمان علیہ السلام آئے جو پورے عالم کے بادشاہ تھے. پہلے یہ مسلمان بادشاہ تھے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا سے، اور بعد سلیمان علیہ السلام نے خود اپنے لیے دعا مانگی تھی، ربی حب لی ملکن، اللہ مجھے ایسی سلطنت دینا، کسی کے پاس ایسی سلطنت نہ ہو. اللہ نے ان کی دعا سے، خود پیغمبر تھے اور انہوں نے جد الانبیاء پیغمبروں کے دادا سے دعا کرائی تھی. پورے عالم کی ان کو بادشاہت مل گئی. اور خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے اس وقت. خضر علیہ السلام، اور خضر علیہ السلام خود بہت اونچے مقام پر تھے. پہلے زمانے میں ایسی ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے ساتھ پیغمبر ہوتا تھا، اس کو ہدایات کرنے کے لیے اور دینی طور پر چلانے کے لیے. سب سے پہلے پیغمبری اور بادشاہت جو جمع ہوئی ہے وہ حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہوئی. اس سے پہلے نبی اور جو ہے وہ ہدایت کرتا تھا بادشاہ پر، بادشاہ پھر بادشاہ دین کے مطابق شریعت کے مطابق چلاتا تھا. داؤد السلام کو سب سے پہلے بادشاہت دی گئی، پھر سلیمان السلام کو بادشاہت دی گئی. اس کے بعد پھر یہ چل پڑا سلسلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نے ان کو حاکمیت بھی دی تھی اور نبوت بھی دی تھی. وہ حاکم بھی تھے اور سلطنت بھی تھے، سلطنت کے بانی بھی تھے، سلطنت والد تھے، اور اس کے بعد نبی بھی تھے، خاتم الانبیاء تھے، نبیوں کے سردار تھے. یہ ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن 3 توجیحات ہیں. ایک توجیہ تو یہ ہے کہ ذوالقرنین، قرن مراد ہے یہ زمین کا مشرق مغرب، یہ دونوں جگہ مشرق مغرب دونوں کے یہ مالک تھے. لہذا عام جمہور علماء تو کہتے ہیں کہ چونکہ دونوں کناروں کے مالک تھے تو قرن تو سینگ کو کہتے ہیں، تو سینگ سر کے کناروں پر ہوتے ہیں، تو پوری دنیا کے دونوں کناروں کے مالک تھے، مشرق کے بھی مغرب کے بھی. جی. اور دوسرا جو ہے یہ تھا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ظاہری اور باطن، یعنی ظاہری سلطنت کی مالک تھے، باطن سلطنت کی بھی مالک تھے. ظاہری سلطنت کی مالک تھے اور باطن سلطنت کی بھی مالک تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں سلطنتیں دی تھی. آواز
سلطنت ظاہری اور سلطنت باطنی رکھتے تھے. ظاہری سی سلطنت بھی تھی اور باطنی سلطنت بھی تھی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کی جو نا بال دو لٹیں تھی بالوں کی نا ایسے اس طرح، اس کی وجہ سے کہتے ہیں. جیسے رسول وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ جو ہے وہ غزوہ جب فتح مکہ میں گئے تو آپ کی 4 لٹیں آگے لٹک رہی تھی. چونکہ جہاد کرنے والے جو ہوتے تھے سلمان اور سر دراز رہتے تھے، وسلم کے بال بھی کندھوں پر آ جایا کرتے تھے. بال یہ وجہ بھی لکھی. بہرحال اللہ نے بہت کچھ ان کو عطا فرمایا تھا، کرامتیں بھی تھی ان کے پاس اور ظاہری اسباب بھی بہت تھے. دنیاوی طور پر ہر سبب ان کے پاس تھا. چنانچہ پھر انہوں نے پورے عالم کو فتح کرنے اور وہاں جانے کا فیصلہ کیا. تو سب سے پہلے یہ مغرب میں گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی آخری حد، جہاں آخری حد تھی وہاں گئے. سورج تو غروب نہیں ہوتا، ہر جگہ چلتا، لیکن آخری حد گئے. وہاں پر دلدل تھی آگے، بس دلدلی علاقہ تھا، وہاں سورج غروب اور اس کے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. بحری جہاز سے گئے، سمندر کے سفر کیا، لیکن آگے بالکل دلدلی علاقہ تھا، اس میں کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو مغربی ممالک جو ہے وہاں تک یہ گئے. اور وہاں جب گئے تو وہاں جو لوگ تھے وہ گویا کہ ایمانیات کے بارے میں جانتے تھے، پیغمبروں کی ان کو دعوتیں پہلے پہنچی ہوئی تھی. اس لیے ان کے لیے جو آ رہی ہے بات کہ ان سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے جو ہے نا مواخذہ کرو، ظالموں کو اس میں سزا دو، وہ تو معلوم کو پہلے سے جانتے تھے اس بات کو. اور لیکن جب مشرق میں، اس کے بعد پھر مشرق کا سفر کیا تو مشرق یہ روس اور یہ سارے علاقے جدھر سے سورج نکلتا ہے مشرق کے علاقے، تو یہاں بالکل آخر میں پہنچے. یہاں لوگ ویشی قسم کے لوگ تھے اور وہ ننگے رہتے تھے، تو وہاں تک حضرت گئے، ان کا زیادہ ذکر نہیں کیا. اور اپنے غاروں میں اور اس طرح کھلے اس میں رہتے تھے، زمین میں گڑھے کھود کے جس سے جانور رہتے ہیں، نہ کپڑا پہننے کا ہوش، نہ مکان بننا، نہ ایسی چیزیں. تو یہ 2 سفر ان کے یہ ہوئے. پہلے ان کو دیکھا آگے چلتے ہیں. بھائی سرور کا ذل قرنین و ذوالقرنین بارے میں پوچھتے ہیں. قل کہہ دی ستلو علیکم من ذکر، میں قریب تم پر ان کا ذکر پڑھتا ہوں. انا مکننا لہو فی، اللہ فرماتے ہم نے ان کو زمین میں جما دیا، یعنی حکومت سلطنت دے دی. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کے اسباب دی، ہر چیز کے اسباب تھے ان کے پاس، روٹی، پانی، اسلحہ، جو بھی چیز جو چاہیے ہوتی ہے بادشاہت وہ ملتی. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے جگہ پہنچے. غروب تو سورج ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل آخری جگہ. آپ یہ سمجھے کہ جس غروب ہونے کے بعد اس کو دوبارہ 24 گھنٹے کا دائرہ لے کر طلوع ہونا ہوتا ہے. یہ بات سمجھنا آسان ہے. جیسے جو نیوزی لینڈ میں، میں نیوزی لینڈ گیا تو نیوزی لینڈ سے ہم سمندر پہ گئے تو وہاں سے 200 کلومیٹر سمندر کے اندر وہاں سے دن بدل جاتا تھا. وہاں سے سورج نکلتا ہے، پھر فجی آئی لینڈ اور نیوزی لینڈ پر طلوع ہوتا ہے، پھر چلتے چلتے پھر امریکہ اور کینیڈا کے پیچھے جا کر غروب ہو جاتا ہے. اس لیے آسٹریلیا سے اگر انسان یا نیوزی لینڈ سے انسان اگر امریکہ چلا جائے تو وہ ایک دن جو ہے نا اس کا بیچ میں ایک دن چلا جاتا ہے. یعنی وہاں پہنچے گا تو ابھی جس دن یہاں سے چلا ہے تو وہاں پر ایک دن پیچھے سے پہنچے گا. یعنی اگر پیر کو پہنچا ہے تو وہاں ہفتے کے دن پہنچے گا، وہاں ہفتے کا دن ہوگا. اور وہاں سے اگر ادھر آئے گا امریکہ سے نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا آئے گا تو ایک دن آگے چلا جائے، ایک دن پورا غائب ہو جائے گا. اگر وہاں سے ہفتے کو چلے گا تو یہاں پیر والا دن ہوگا. تو یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے آگے دن بدل جاتا ہوگا. یہ فیال الحمیہ، ایک چشمے میں حمیہ گارے کے، یعنی دلدل تھی، تھا سمندر کا علاقہ لیکن دلدلی علاقہ. وہی رہندہ قوما، وہاں ان نے قوم کو پایا. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کے ولی تھے تو ان کو یعنی الہام بھی ہوتا تھا. قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین ایمان تعذب، چاہے تو ان کو عذاب دے، وہ ایمان تتخذ فیہم حسنا، اور چاہے تو ان کے اندر خوبی کا راستہ پکڑ لے. دونوں اختیار ہیں. سزا دے ان کو، اس سے معلوم ہوتا ہے ان کو پیغمبروں کی دعوت پہنچی تھی. اگر وہ کافر تھے تو جان بوجھ کر کافر تھے، یعنی انہوں نے حق کا انکار کیا تھا. قال اما من ظلم، انہوں نے کہا جو ظلم کرے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، فسوف نعذبہ، ہم اس کو ہم قریب خود بھی عذاب دیں گے،
ثم یدل ربی، پھر ہم رب کی طرف ان کو لوٹائیں گے، فیعذب عذاب نکرا، اور وہ سخت عذاب ان کو دے گا، ہم ان کو سزا دیں گے، قتل کریں گے، ماریں گے ان کو، پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال بھی کیے ہیں، فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو ان کے لیے اچھی جزا ہے، یعنی اللہ ان کو اچھی جزا دے گا۔ سَنَقُولُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی ان سے نرمی کی بات کریں گے، آسانی کی بات کریں گے، یہ جو ان میں ایمان لائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مغربی علاقوں میں، ان علاقوں میں جن ایمان پیغمبروں کی دعوت پہنچی ہوئی تھی، لہذا جو وہاں کافر تھے ان کو مارا پیٹا، قتل کیا، جہاد کیا، اور جو زندہ جو ایمان والے تھے ان کے لیے خیر کے راستے کھولے، ان کی دنیاوی طور پر بھی آسائش کا سامان کیا۔ ثم اتبع سببا، پھر چلے ایک سبب کے پیچھے، ایک اسباب کے پیچھے، یعنی مال و اسباب لے کر پھر چلے دوسری طرف۔ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی وہ آپ سمجھ جائیں کہ جہاں سے سورج پہلے دن طلوع ہوتا ہے، شروع کی جب کی وہ پڑتی ہے، مشرقی مالک کے اوپر تک چلے گئے۔ وجہ تطلع علی قوم، تو ہو سکتا ہے جیسے آج کہتے فیجی آئی لینڈ سے شروع ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں تک چلے گئے، سارا سمندر ہی ہے۔ وجہ تطلع علی قوم، تو انہوں نے پایا کہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا تھا، لم نجعل لهم من دنیا سترا، ہم نے ان کے لیے سورج کے سامنے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، یعنی ان میں سورج میں کوئی بڑھیا، سورج نکلتا سیدھا ان کے جسم پر پڑتا تھا، کپڑے تک نہیں تھے، مکان نہیں تھے، رہنے کی جگہ نہیں تھی، ایسی قوم تھی۔ اور یہ قومیں جو فیجی آئی لینڈ میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں رہتی تھی، جو ہے وہ اسی طرح کے لوگ تھے، وہ سب جنگلی لوگ تھے، انگریزوں نے وہاں پر قبضہ کی، ہو سکتا ہے کہ ادھر گئے ہوں۔ کذالک، اسی طرح تھا، فقد احطنا بما لدی خبرا، اور ہمارے ان کی خبر ہمارے قابو میں آ چکی تھی، یعنی ان کے بارے میں سارا کچھ جانتے تھے۔ اچھا وہ زبان نہیں جانتے تھے۔ ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے علامہ جو ہے نا ثناء اللہ قاضی پانی پتی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظری میں، جب ان سے بات پوچھتے تھے تو بالکل جنگلی وحشی لوگ تھے، اور بھاگ جاتے تھے، اور بات سمجھ جا رہی نہ کچھ ہے، جانوروں کی طرح۔ تو ان میں سے ایک عورت کو پکڑ لی، اس عورت کو پکڑ کر بحری جہاز میں سوار کر لیا، اور واپس پھر آیا اپنے مرکز کی طرف، تو اس کی شادی کرا دی، نکاح پڑھا دیا ایک مجاہد کے ساتھ۔ اب سال کے بعد بچہ ہوا، اب بچہ جب بڑا ہوا تو دونوں کی زبان سمجھتا تھا، اماں کی بھی ابا کی، ان کی زبان ہی نہیں سمجھ سکے۔ جب وہ ابا اماں کی زبان سمجھتا تھا تو جب وہ بڑا بولنے قابل ہوا تو تب تفصیلات ساری لی کہ وہ کیوں ایسا ہے، کیا ایسا ہے، وہ پھر عورت ساری تفصیلات بتاتی تھی۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، یہ بچے عجیب ہوتے ہیں، ابا اماں دونوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكا وكان بعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق الله مولانا العظيم۔
اس کے بعد خون پیتے تھے جانوروں کا، گھوڑے کی پیٹھ پر زندگی بسر کرتے تھے، بہت تباہی مچائی، بہت اسلام کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ وہ ان سے ملتی جلتی نسل تھی یاجوج ماجوج کی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے تین طرح کے ہوتے ہیں یاجوج ماجوج۔ ایک تو لمبا قد ہے کھجور کی طرح، اور بعض جو ہے نا وہ جتنے لمبے اتنے چوڑے ہیں، اور بعض کا قد اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا بڑا کان ہے کہ اپنے کان میں چھپ جاتے ہیں۔ تینوں قسم کے یاجوج ماجوج ہیں۔ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے جو ترک، وہ بھی ترک لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ وحشی لوگ رہتے ہیں، جیسے منگول ترک تھے لیکن وہ بالکل وحشی تھے۔ مجان مترقہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چہرے ایسے ہوں گے جیسے گول ڈھال کی طرح۔ تو انہوں نے وہ حملہ کرتے تھے ان پر، کھا جاتے تھے، ہر چیز کھا جاتے تھے۔ عجیب قوم ہے، نہ پتھر کو چھوڑتی ہے، نہ لکڑ کو، نہ جانور کو۔ لوگوں نے شکایت کی، جب یہ وہاں پہنچے حالات نے تو انہوں نے شکایت، زبان تو ان کی بھی سمجھ آتی تھی لیکن خیر ان میں متبدل لوگ بھی تھے، اشارے کنارے یا جس طرح بھی زبان سے بات کی، بتایا کہ ہم اب پیسے جمع کر دیتے ہیں، آپ ہمیں اس ایک صد تھی، یعنی درہ تھا، درہ جیسے درہ خیبر جو دو پہاڑوں میں گزرتا ہے، وہاں سے آتے ہیں آپ، باقی ہر طرف پہاڑ ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اور پہاڑوں میں سارا علاقہ گرا ہوا ہے، اس لیے آپ تاریخی ان کی پڑھے آپ جو ہے منگولوں کی، عجیب ہے، اللہ نے ان کو ادھر ہی بند کیا ہوا تھا۔ کہتے یہ تو انہوں نے بعد میں راستے سمجھے، تو ایک یورپ کو نکل گیا اور چین کو نکل گیا، یہ جو اس طرف آئے یہ چین کے راستے سے آئے، اور یورپ کی طرف جو منگول گئے ہیں تو وہ اس یورپ کے مشرقی یورپ کے راستے سے گئے۔ مشرقی یورپ کی دو قسمیں، مغربی مشرقی، ترکی وغیرہ مشرقی یورپ میں آتے ہیں۔ تو وہ نے کہا کہ اگر یہ بند ہو جائے تو ہم چندہ کرتے ہیں۔ ان کا چندے کی ضرورت نہیں ہے، بہت مال اسباب ہے، تم عملی مدد کرو، عملی میری، یعنی جان لڑاؤ تو لوہے کی چادریں لاؤ، لوہے کی چادریں، پلیٹیں، سلیٹیں، کوئی درے کے اندر رکھو ساری، درمیان میں لکڑیاں اور کولے رکھتے جاؤ، اس طرح اوپر تک کہ یہ ایک عملی کام کرو۔ قوم اکٹھی ہوگی، بہت پریشان تھے، انہوں نے پورا اس کو درے کو لوہے کی اس سے بھر دیا۔ منگول تو وہ جو یجوج وہ تو پیچھے رہتے تھے، وہ تو ادھر سے آتے تھے، یہاں کیا کاروباری ان کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرمایا کہ بھائی اب اس آگ کو جلاؤ۔ آگ جلائی تو چونکہ بیچ میں جو کوئلے رکھے تھے، لکڑیاں، ان کو آگ لگ گئی تو ساری چادریں سرخ ہو گئی بالکل آگ سے۔ تو تب حضرت نے اس کے اوپر، اس پوری دیوار کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، پگھلا ہوا تانبا سے نیچے تک آیا اور وہ درزیں ساری بھر دی اس نے، ان میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کہتے یہ بھی ان کی کرامت تھی کہ ان نے کس طرح وہ ڈالا اور کیا کیا، اس زمانے میں کیا اسباب تھے۔ بہرحال کرامت تو تھی ہی ان کی کہ وہ انہوں نے اس کو بالکل بھر دیا، اور ایسے لگتی تھی جیسے چادر ہوتی ہے، جیسے چادر نہیں ہو رنگ برنگی جس میں ایک چادر ہو، کپڑا ہو جس کے دھاری دار کپڑا، ایسے دھاری دار بن گئی، کیونکہ پیلے پیلے رنگ کا تانبا اور کالا کالا بھی اس میں سے لوہا، ایک دھاری دار ایک چادر سی بن گئی، اور وہ بالکل پورے کا پورا بھر گیا، اور یہ سد ذوالقرنین بن گئی۔ ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی، اور آج تک اس میں بند ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا کہ بہت بڑا شر عربوں کے قریب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ یاجوج ماجوج کی سوراخ میں، دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا جتنا 10 کا ہندسہ ہوتا ہے۔ 10 کے ہندسہ مراد ہے انگلی اور انگوٹھے کو جب انسان ملاتا ہے، یہ جو سوراخ ہوتا ہے یہ 10 کا ہوتا ہے، کہ اتنا سوراخ بن گیا اس میں، کیونکہ وہ پھر دیوار کو چاٹتے ہیں، یعنی وہ چاٹ کر وہ لوہا اور اس کا مزہ لیتے ہیں، اور ہر چیز جو کھا جاتے ہیں، پتھر بھی کھا جاتے ہیں، سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ ایسے اس میں 2 باتیں جو موجودہ زمان یعنی اس سلم کے بعد کی ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ان کی خوراک اللہ نے کیا بنائی ہے، فرمایا کہ سمندر میں ایک سانپ ہوتا ہے، بہت بڑا سانپ ہوتا ہے،
मील 2 मील लंबा सांप होता है और वो बहुत जुल्म सितम करता है समुद्री जानवरों पर, खाता है और मारता है, पीटता है। तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है तो वो कभी ऊपर आता है, उसका सर जब ऊपर आता है तो आसमान से एक बादल आता है तो उसके सर को खींच लेता है मकनातीस की तरह, और फिर उस बादल ले जाकर वहां पर उसको डाल देता है उस सांप को, फिर वो काफी अरसा उस सांप को खाते हैं। अच्छा, ये तो हदीस शरीफ में मैंने कहीं पढ़ा। फिर मुझे तारीख पढ़ते हुए एक बात मैंने पढ़ी कि ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का गालिबन जमाना था, तो लोगों ने रात को एक अजीब मंजर देखा कि एक सांप लटका हुआ है ऊपर, उसका सर बादल में बादल जा रहा है और उसकी दुम जो है एक शहर के ऊपर लगी, तो जहां जहां वो दुम लगी थी वहां वहां सारे मकानात गिर गए। ये तारीख में बात आती। अब ये दोनों बातों जोड़ा जाए तो बिल्कुल ये बात सही मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने उनकी खुराक का कुछ इस तरह का इंतजाम कर रखा है। और दूसरा, ये जो सफ़ी ज़ुल्क़रनैन है, इस तक इमाम मुजाहिद पहुंचे। इमाम मुजाहिद जो है ये गए थे, ये वहां पहुंच गए और वहां कहते मैंने देखा कि वही धारीदार एक चादर है जो उसके ऊपर पूरी है ना, उसके दरमियान है, उस जो सद है उस सद के दरमियान, उस दर्रे के दरमियान मैंने वो चादर देखी। अब आजकल कहते साइंस कहती है हमने हर चीज डिस्कवर कर लिया, हमें तो कोई नजर नहीं है, ये वो है। तो याद रखो अल्लाह ताला बहुत सी चीजों को निगाहों से मख्फी रखते हैं, अपने जमाने में जाहिर हो। और दुनिया में भी कितनी डिस्कवरियां हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ अगर साइंसदान ये कहते हैं हमने हर चीज डिस्कवर कर ली, तो फिर महकमे खत्म करके बैठ जाओ घर में, रात दिन क्यों लगे हो? हर नए दिन में नई चीज सामने आती। अभी हर दिन में नई कोई चीज सामने आती है तो पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। अभी मैं कुछ अर्सा पहले एक तहकीक पढ़ रहा था कि, और इस पर जो है ना तहकीक वाले ने लिखा कि समंदर के जहन्नम के अंदर भी जानवर होंगे जो जहन्नमियों को इजा पहुंचाएंगे, तो कैसे जिंदा कैसे रहेंगे? तो अब एक तहकीक पढ़ी कि इस तरफ कनाडा की तरफ समंदर के अंदर जो है ना वो वॉल्केनो और आतिश फिशा है नीचे समंदर के, और वहां पानी का दर्जा हरारत इतना गर्म है, वो आग निकलती रहती है पानी के अंदर, इतना दर्जा हरारत गर्म है कि वहां पहुंचना मुमकिन ही नहीं। अब फिर साइंसदानों ने क्या किया कि साइंसदानों ने पहले तो आदमी तैयार की वजह से लिबास पहन कर गए, लेकिन ज्यादा करीब नहीं जा सके। फिर उन्होंने ऐसे कैमरे तैयार किए कि जो करीब तक जाएं, वो भी पहले तो नहीं गए, पिघल गए। फिर बहुत खास किस्म के मवाद के साथ कैमरे भेजे, तो ये बात देखकर हैरान हो गए कि उन जो वॉल्केनो के जो सुराख आग निकल रही है उसमें मछलियां रहती, मछलियां आ रही हैं, मछलियां जा रही हैं। हैरान हो गए, सर पकड़ कर बैठ गए भी किस किस्म की मछलियां हैं कि आग के अंदर रहती है, इंसान हर किस्म के लिबास के साथ नहीं पहुंच सकता। तो ये बहरहाल इसलिए अल्लाह ताला ने इन चीजों को, शद्दाद की जन्नत को भी छुपाया हुआ है, ज़ुल्करनैन दीवार को, दज्जाल को अल्लाह ने मख्फी रख दिया आंखों से, किसी पर जाहिर हो जाता है, हो गया। जैसे मैंने बताया इमाम मुजाहिद ने उसको देखा, तो ये उसका बयान। हत्ता इज़ा बलगा सुम्मत बसवा, फिर एक सबक पीछे चले, हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, जब वो दर्रे के पास पहुंचे, वाइदा मिन दूनिहिमा कौमा, तो उसके सामने दूनिहिमा में दो पहाड़ों के दरमियान वह कौम को पाया, ला यफ़क़हून क़ौला, करीब नहीं थे कि बात भी समझे, यानी वो तुर्क लोग थे, बात उन गुफ्तगू समझ नहीं आती। क़ालू कह या ज़ुल्करनैन इन्न याजूज माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, जमीन में फसाद करते हैं, फल नजल खर्जन, अगर हम आपके लिए खर्च और आपके लिए कुछ चंदा मुकर्रर कर दें, अलान बैन सद्दा, कि आप उन हरमदरों को आड़ बना दो, कोई आड़ ऐसी बना दो इधर ना है, क्योंकि बादशाह ने देखा बादशाह सब कुछ इनके पास। क़ाल मा मक्कन भी खैर, कहा कि अल्लाह ने जो मुझे मक्किनी, अल्लाह ने जो मुझे इसमें कुदरत दी है वो बहुत अच्छी है, यानी मुझे माल पानी जरूरत नहीं है। फ़अईनुनी बिक़ुव्वा, हाँ मेरी मदद करो कुव्वत के साथ, यानी अफरादी कुव्वत चाहिए काम करने वाले। अजल बैन बैन रदमा, मैं तुम्हारे दरमियान एक दीवार बना देता हूं, रदम कहते दीवार। आतून ज़ुबुल हदीद, और वो आप लेके और भी नहीं सकते उसके टुकड़े ज़ुबर। क़ाल हाज़ा रहमतु रब्बी, कहा कि ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन एक वक्त आएगा कि दीवार टूटेगी, और ये क़ुर्ब क़यामत में होगा।
حدیث میں آتا ہے حدیث السلام کے آنے کے بعد جب دجال قتل ہو جائے گا تو یاجوج ماجوج نکلیں گے، ہر چیز کھا پی جائیں گے، ہر چیز، یہاں تک کہ پہنچ جائیں گے شام میں عیسیٰ السلام ہوں گے، پھر کہیں گے سب انسان ختم ہو گئے، اب آسمان کے والوں کو مارو، تو آسمان پر جو ہے نا وہ ماریں گے، تیر ماریں گے، وہ خون کے بھر کے آئیں گے، ہم نے آسمان والے بھی مار دی، اور مسلمان پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور کوئی طاقت ان سے مقابلے کی نہیں ہوگی۔ تو پھر حضرت السلام دعا کریں گے تو وہ وبائی مرض میں سارے مر جائیں گے۔ اب جب مر جائیں گے تو اتنا تعفن، اتنا وہ ہوگا، پھر اللہ سے دعا کریں گے تو بڑے بڑے اونٹ کی گردن جیسے جو ہے نا وہ پرندے آئیں گے جن کی گردنیں اونٹ جیسی ہوں گی، ان کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے، اور اس کے بعد تیز بارش ہوگی، اس سے وہ تعفن ختم ہو جائے گا، اور ان کے جو تیر ہوں گے اور ان کے جو کمانے ہوں گی اور جو چیزیں ہوں گی، 7 سال تک لوگ اس سے اپنی لکڑیاں جلائیں گے، 7 سال تک، اتنے زیادہ ہوں گے۔ اور یاد رکھو یہ بھی انسان ہے، آدم السلام کی اولاد میں سے ہیں، یافس بن نوح کی اولاد ہے، انسان ہے لیکن پر وحشیت غالب ہے، اس لیے پیغمبر سلام نے اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو کیوں پھر سزا دیں گی یا جہنمی یہ بنایا جائے گا، نہیں، ان کو پیغمبر سلام نے معراج کی رات خود دعوت دی تھی۔ اچھا، معراج کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے انہیں کہا قولوا لا الہ تفلحوا، آپ نے کئی بار دعوت دی لیکن انہوں نے وسلم کی دعوت کی طرف توجہ نہیں کی، کیونکہ اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ وہ رسول نہ بھیجے، انہوں نے توجہ نہیں کی، وحشیت کی وجہ سے توجہ نہیں کی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں۔ صحابہ ڈر گئے، فرمایا کہ پھر تو ہم میں سے کون جائے گا جنت میں؟ فرمایا کہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوگا، ایک تم میں سے ہوگا۔ بہرحال فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّةً، اللہ اس کو گرا دیں گے، كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَ يَوْمٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم چھوڑ دیں گے ہم اس دن مخلوق کو اس دن ایک دوسرے میں دھستے، یعنی گھس جائیں گے دو لوگوں میں، پانی پورے پورے سمندروں کا پی جائیں۔ جب ایسا کام ہو نفخ فی الصور، پھر یعنی اس دن چھوڑ دیں گے، جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو ایک دوسرے میں لوگ گھسے ہوں گے، یعنی معاشر کا دن بھی آ جائے گا، پھر سور، اور سور پھونکا جائے گا، جمان، جب پھر ہم سب کو جمع کریں گے، ورنا جہنم للکافرین عرضا، اس دن پیش کی جائے گی جہنم کافروں کے سامنے، سامنے، الذین کانت فی غطان ذکری، وہ لوگ جن کی آنکھوں پر میرے ذکر اور یاد سے پردہ پڑا تھا، وَكَانُوا لَا يَسْمَعُونَ سما، اور وہ سن نہیں سکتے تھے، یعنی میری اس پر توجہ نہیں کی، نہ اپنی آنکھوں سے حق دیکھا، نہ اپنے کان سے حق سنا، نہ زبان سے حق کہا، تو ان سب کو اس جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ذوالقرنین کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے، پھر وہی توحید رسالت اور آخرت کے اس پر سورت کو ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فرماتا فحسب الذین کفروا، کا گمان کرتے کافر یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لیں گے، حمایتی بنا لیں گے. یعنی فرشتوں کو خدا بنا لیتے، عیسیٰ السلام کو خدا، مخلوق کو خدا بنا رہے، ساری مخلوق تو میری بندہ ہے، تو ان سے سہارا لیں گے مجھے چھوڑ کر. کیونکہ جتنے بھی کافر ہیں وہ کسی نہ کسی مخلوق کو خدا مانتے، دہری کیوں نہ ہو. دہری بھی نیچر کو، نیچر کی ایک نیچر ہے، نیچر جو ہے وہ سارا نظام چلاتی ہے، تو نیچر کو خدا بنایا ہو. ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو خدا نہ مانتا، سب کسی نہ کسی کو خدا بنایا ہو، سب مخلوق ہے، سب خدا کی تابع. گمان کرتے کافر تو عبادت من دونی اولیاء، تو بنا لیں گے میرے بندوں کو اپنا کارساز اور مجبوری چھوڑ کر. جہنم کا نزلا، ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کی مہمانی کو. کہا سے اللہ تعالیٰ اخلاص کی دعوت دے رہے ہیں کہ انسان اپنے ظاہری اعمال کرے، اس کا باطن درست نہ ہو تو اس کے وزن کوئی وزن نہیں. اس لیے کافر کے عمل کا کوئی وزن نہیں، اب وہ کتنے بڑے بڑے اعمال کرے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجیے میں نہ بتاؤں تم کو وہ لوگ جو سب سے زیادہ خسارے میں عمل کے اعتبار سے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں ان کی جتنی محنتی تھی وہ ضائع ہو گئی. ہم یحسبون انہم یحسنون، اور وہ کہہ رہے تھے ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. کافر کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں بظاہر، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، امدادیں دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن سب ضائع ہو گئی ان کی ذلہ. کیوں؟ اولئک کفروا بآیات ربہم لقائہ، کیونکہ وہ اللہ تعالی کی آیات اور ملاقات کے منکر ہیں. جب ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، ثابت اعمالہم، تو ان کے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں بنائے. معلوم ہوا کہ عمل کے اندر جو وزن ہے اس کے باطن سے پڑتا ہے. کہ نیت کیا تھی، یعنی اگر یا تو عقیدے خراب ہے تو کیا آئے گا، یا نیت خراب ہے، مسلمان ہے نیت خراب ہے تب بھی کچھ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے شہید ہوگا جنت میں جائے گا، قاری قرآن ہے جنت میں جا رہا ہے، سخی جنت. کیوں؟ نیت صحیح نہیں. اگر کافر ہے تو وہ تو نیت کا اہل بھی نہیں ہے. ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی جزا جہنم ہے. کیوں؟ بما کفروا، انہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا. واتخذوا آیات رسول اللہ، میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا. اتخذوا، بنایا میرے رسولوں کا مذاق. اب اس کے مقابل پر ایمان والوں کا بیان کر رہے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور اپنے صالح کیے، قال لهم جنات الفردوس نزلا، اس کے لیے جنات الفردوس ان کی مہمانی. فردوس میں ٹھنڈی چھاؤں کے باغات، خالدین فی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون حولا، کبھی وہاں سے جانا نہ چاہیں گے. سارے میں گھر سے تنگ پڑ جاتا ہے، پکنک کے لیے نکلتا ہے، باہر نکل جاتا ہے. حیدرآباد کتنا اچھا علاقہ ہے، پھر سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تنگ پڑ. لیکن جنت ایسی کوئی نہیں جانا چاہے گا وہاں سے، ہمیشہ رہے گا. وہ اربوں قربوں سب کچھ وقت گزر جائے گا، لیکن اس کا دل نہیں چاہے گا وہاں سے جائے. اور اس کے بعد توحید کے مضمون کو بیان کرتے، قل کہہ دیجیے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اگر یہ سمندر جو ہے یہ سمندر جو ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی معلومات، اللہ کی صفات، اللہ کی خوبیوں کے لیے مداد یعنی سیاہی بنا دیے جائے، سیاہی، اور تمام درخت جو ہے وہ قلم بنا دیے جائیں، یعنی ہر درخت میں جتنے قلم نکلتے ہیں، اور اللہ کی خوبیاں لکھنا شروع کریں، اللہ کی معلومات اور علم کو لکھنا شروع کریں. لنفد البحر، دوسری آیات میں آتا ہے 7 سمندر اور
دنیا میں 7 سمندر ہے اور 7 14 سمندر ہو جائے، نفد البحر، فرمایا کہ ختم ہو جائیں گے سمندر قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی کلمات اور میرے رب کی باتوں سے پہلے، بولو جی نا مسی مددا، اور اگر کہ ہم اتنی اور بھی صحیح لے آئیں۔ اس کے بعد رسالت کا بیان ہے، قل کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے خدا نہ سمجھو، میں خدا نہیں ہوں، میں انسان، لیکن فرق کیا ہے، یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی، میں تمہارے اللہ کے درمیان رابطہ ہوں، میں رسول ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ رسول کا مقام ہے، رسول سفیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے رسالت کیا ہے، سفارت بین اللہ بین العباد، اللہ اور بندے درمیان سفارت، تاکہ بندوں کو ان کی جو ضروریات دنیاوی اور اخروی ہے اس کے بارے میں وہ سفیر بتائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا داری سے خوش ہوتے، اس طرح آخرت داری سے خوش ہوتے۔ بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، اور یاد رکھو تمہارا وہی کیا ہے، ایک خدا، تمہارا ایک ہی خدا ہے، یاد رکھو، اور کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ حادث خدا بزرگ کی قصہ مختصر، فمن کان یرجو لقاء، اخلاص کی دعوت دے رہے ہیں، اوپر تو صحیح کفر کا بیان تھا، اب اخلاص کہہ رہے ہیں، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو چاہیے نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ شرک خفی ہے کہ انسان غیر اللہ کے لیے بات کر، ریاکاری جس کو کہتے ہیں، یا ریاکاری پر لا کر ختم کر، ریاکاری بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایسا اخلاص ہونا چاہیے، انسان جو ہے ریاکاری اور اس سے متعلق اس کی طرف بھی نہ جائے انسان۔ عبادت با اخلاص، نیت نکوست، عبادت اخلاص سے ہوگی تو نیکی ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں، وگرنہ اچھی آج بے مغز پوست، ورنہ تو یہ بغیر مغز کے چھلکا ہے، یہ بغیر مغز کے چھلکا ہے۔ اس لیے اخلاص پر لا کر ختم کیا ہے، تو کفر اور شرک جلی کا بھی بیان ہے، شرک خفی کا بھی، توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے۔ یرجو لقاء ربی، تو چاہتا اللہ کے سامنے پیش ہو، اپنے اعمال کو خالص کرے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آخر دعوانا كما انت لفظك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ یا اللہ، بہت کوتاہیاں ہوئی، اللہ معاف کر دے یا اللہ، اس تفسیر پڑھانے میں دنیا بڑا بہت کوتاہیاں معاف فرما دے یا اللہ، ہماری یا اللہ صحیح کو قبول فرما، اور ان علوم کو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے نافع فرما یا اللہ۔ طالبات کہاں کہاں سے یا اللہ اتنی مشقت کے ساتھ پڑھتی ہیں اللہ، یا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اور ان کو اپنے دین کے لیے اور علم دین کے نشر کے لیے قبول فرما، پیغمبر السلام کی سنتوں کے نشر کے لیے قبول فرما یا اللہ۔ اللہ میزبان جو ہے ان کو بھی صحت رافت عطا فرما اللہ۔ ہمارے یا اللہ جو یہ واسطہ اور ذریعہ بنے ہیں یا اللہ، مولانا اسد بلال صاحب مرحوم، یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آل اولاد کی خوب حفاظت فرما، ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما یا اللہ۔ ہماری بہن صاحبہ کے بھی بال بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما، ان تمام بچیوں کو جو پڑھتی ہیں ان کو اپنے بڑوں کے لیے، استادوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما یا اللہ۔ یا اللہ آفت کا معاملہ فرما، ان بچوں کے بہت اچھے اچھے نصیبیں فرما، جن کی شادیاں نہیں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کی شادیاں ہو گئی یا اللہ ان کو گھروں میں امن سکون عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو نیک سال مطیع فرما، بردار فرما، آفت دار ہے نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے اس کو کاوش کوشش کو تو قبول فرما یا اللہ، ان علوم کو علوم نافع فرما یا اللہ، اپنی محبت کے لیے، اپنے قرب کے لیے اس کو قبول فرما، اور اس قرآن مجید کا یا اللہ صحیح اس قرآن مجید کا تعلق اور محبت اور عشق میں نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ بھائی اسد صاحب کے والدین کو بھی خوب صحت اور عافیت نصیب فرما، ان کے بھائی آئے ہوئے ہیں اللہ ان کے اس وقت کو بھی قیمتی فرما یا اللہ۔
یا اللہ، اور ان کے بال بچوں کو خوب عافیت نصیب فرما، ترقی نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ، ہمارے بھی بچے وفاق المدارس کے امتحان دے رہے، میرا بیٹا بیٹی، ان کو بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ ہمارے اللہ بیٹے کی شادی بھی ہے، عافیت کے ساتھ تمام پروگراموں کو مکمل فرما، خوب خوشیوں کا باعث فرما، خوب خوشیوں کا باعث فرما۔ ہماری بیٹی دردا جو ہے وہ امتحان دے رہی ہے اللہ، اس کے لیے بھی اللہ بہت اچھا سبب پیدا فرما، بہت اچھا شریک حیات اس کے لیے بھی نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، خانقاہوں میں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے خوب ترقیات سے نواز یا اللہ۔ یا اللہ، اور ہمارے یا اللہ جتنے بھی مساجد ہیں یا اللہ، مساجد بن رہی ہیں یا اللہ، سب کو عافیت کے پائے تکمیل تک پہنچا، اس ادارے کے جتنے بھی کام ہیں سب کو یا اللہ غیب کے خزانوں سے انجام فرما۔ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے متوجہ فرما اللہ۔ مجھے بھی میری اہلیہ کو خوب سے طرف نصیب فرما، خوب سے طرف نصیب فرما اللہ، خوب مجھے بھی میری اہلیہ کو خوب سے طرف نصیب فرما، دراز عمر نصیب فرما، عافیت کے ساتھ یا اللہ خدمات دینیہ مقبولہ کے ساتھ دراز عمر نصیب فرما، سب کو دراز عمر نصیب فرما۔ میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا الف سلامت رہے یا اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ جتنے بھی دین کی خدمت میں لگے ہیں ان کی خوب خوب مدد فرما اللہ، خوب خوب مدد فرما، خوب ان کو حوصلہ عطا فرما یا اللہ۔ ان طالبات کو بھی خوب امتحانات میں بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، اور جو ہمارے یہاں طلبہ طالبات دے رہے ہیں سب کو کامیابی عطا فرما اللہ۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی ان کاوشوں کو تو قبول فرما اللہ، عافیت کے ساتھ ہر چیز کو مکمل فرما اللہ۔ جو مانگا بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ پہلے بھی یا اللہ جن جنہوں بھی دعا کے لکھا ہے سب کی حاجات کو تو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔